حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 5، ڈیزل کی قیمت میں 30 روپے فی لیٹر اضافہ۔ پیٹرول پمپ ایسوسی ایشن نے یومیہ بنیادوں پر قیمتوں کے تعین کو مسترد کر دیا۔ چیئرمین نعمان بٹ کہتے ہیں فیصلہ واپس نہ لیا تو احتجاج اور ہڑتال پر غور کریں گے۔ مسائل کا بوجھ پیٹرول پمپ مالکان پر نہ ڈالا جائے۔ لیاری دستی بم حملے کا ماسٹر مائنڈ قانون کی گرفت میں آ گیا۔ نبیل کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ ملزم سے اسلحہ برآمد۔ ملزم نے حملے سے 2 روز پہلے ہوائی فائرنگ بھی کی تھی۔ شیخو پورہ میں خاتون سسرالیوں کے مبینہ ظلم کا شکار۔ ماں نے بیٹی کے ساتھ مل کر بہو کو آگ لگا دی۔ خاتون تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل۔ متاثرہ خاتون نے بتایا ناشتہ تیار کر رہی تھی کہ جیٹھانی نے کچن میں چھری سے وار کیا۔ بعد میں ساس اور نند نے پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ اور دنیا کرکٹ کے عظیم کھلاڑی سر گیری سوبرز 89 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ کیریبین آل راؤنڈر نے 93 ٹیسٹ میں 8032 رنز بنائے، 235 وکٹیں لیں۔ 1958 میں پاکستان کے خلاف 365 ناٹ آؤٹ کی تاریخی اننگ کھیلی۔ جنگ بڑھتی ہوئی خطے کے اندر نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجہ سے تیل کی منڈیوں کے اندر بھونچال آیا ہوا۔ ریاست کو کسی خطرے سے لاحق کرے بغیر اوگرا کو اب سے یہ ذمہ داری دی جائے گی، روزانہ کی بنا کے اوپر قیمتوں کا فیصلہ کرے۔ ایران امریکہ جنگ، اب میں ہرمز کی بندش سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے روزانہ تعین کا فیصلہ۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کہتے ہیں قیمتوں کا تعین 7 روز کی اوسط کی بنیاد پر اوگرا کرے گا۔ فیصلہ تکلیف دہ مگر ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے لازم ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تالڑ بولے پیٹرولیم لیوی میں کمی کی ہے، کسی کو ذخیرہ اندوزی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مشرق وسطی میں جنگ پھیلنے لگی۔ امریکہ نے ایران کے عوامی مراکز کو ہدف بنانا شروع کر دیا۔ 5 پل، مواصلاتی ٹاور اور ریلوے اسٹیشن تباہ۔ بندر عباس، اہواز، بوشہر اور قشم میں دھماکوں سے 8 افراد جاں بحق، 20 زخمی ہو گئے۔ وزارت صحت کے مطابق رواں ماہ امریکی حملوں میں 38 ایرانی شہید، 400 سے زائد زخمی ہوئے۔ شام بھی ایران امریکہ جنگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ ایران کا التن فوجی اڈے پر امریکی اسپیشل آپریشنز کے کمانڈ سینٹر پر حملہ، متعدد امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ۔ عمان، قطر، اردن اور بحرین پر بھی تابڑ توڑ حملے، ریڈار سسٹم اور اسپیشل آپریشنز کے کئی ہیلی کاپٹرز بھی تباہ کر دیے۔ کویتی فوج اور قطری وزارت دفاع کے مطابق فضائی دفاعی نظام نے ایرانی حملوں کو ناکام بنا دیا۔ ایران میں بڑی کامیابی حاصل کر رہے ہیں، بہت جلد آپ اس کا نتیجہ دیکھیں گے۔ امریکی صدر کا دعویٰ۔ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے امریکی فوج کو دوبارہ مضبوط بنایا اور اسے دنیا کی سب سے طاقتور فوج میں تبدیل کر دیا۔ سعودی عرب ہماری ریڈ لائن ہے، اس پر حملہ پاکستان پر حملہ تصور ہوگا، پاکستانی حکام نے ایران پر واضح کر دیا۔ رائٹرز کے مطابق گزشتہ ہفتے حوثیوں کے سعودی عرب پر حملوں نے پاکستان میں تشویش پیدا کر دی تھی۔ پاکستانی عہدیدار کا کہنا ہے اعلیٰ سیاسی و فوجی قیادت نے ایران کو موقف سے آگاہ کر دیا۔ Pakistan played a very important role to mediate between United States and Iran. Alhamdulillah, our efforts were adequately supported by brotherly and friendly countries, and China has been a great supporter of this initiative. The untiring efforts of Field Marshal Sayyid Asim Munir in this process of mediation will always be remembered in the annals of history. پاکستان نے چین کی مدد سے ایران امریکہ ثالثی کی۔ فیلڈ مارشل کا کردار شاندار تھا۔ وزیر اعظم کا اسلام آباد میں کانفرنس سے خطاب۔ شنگھائی میں اسحاق ڈار کی چینی صدر اور وزیر خارجہ سے ملاقات۔ دونوں ممالک کا جنگ بندی اور مذاکرات بحال کرنے پر زور۔ ٹرمپ کے ایلچی اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر ایران مذاکرات تک رسائی کا غلط استعمال کر کے مالی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ امریکہ نے ایرانی رپورٹ مسترد کر دی۔
نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا دعویٰ سراسر بے بنیاد ہے، اس نوعیت کا کوئی پیغام موصول نہیں ہوا، دونوں صدر کے قابل اعتماد ارکان ہیں، میرے نہایت قریبی دوست بھی ہیں۔ کشمیر کے مسئلے پر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بننا چاہیے، تجویز پر نہ احتجاج کرنے والوں نے جواب دیا نہ حکومت نے۔ بلاول بھٹو کا آزاد کشمیر میں جلسے سے خطاب، کہا میری تجویز نہیں ماننی تو اپنا حل پیش کر دیں، کسی کی غلطی کی سزا پورے کشمیر کو نہیں ملنی چاہیے، اگر حکومت آبنائے ہرمز کھلوا سکتی ہے تو کشمیر بھی کھلوائے۔ چیئرمین پی پی کی اتحادی جماعت نون لیگ پر بھی تنقید۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو باضابطہ خود کلیریفائی کرنا چاہیے کہ کیا یہ وفاقی حکومت کا پالیسی ہے، باقاعدہ وفاقی کیبنٹ کا یہ پالیسی ہے جو آپ کا وزیر دفاع کہہ رہا ہے یا نہیں؟ اگر آپ کا پالیسی ہے تو رکھیں اس کو، اگر آپ کا پالیسی نہیں ہے تو لات مار کے باہر نکالو۔ کالعدم ایکشن کمیٹی نے غلط راستہ اپنایا، آئینی و قانونی معاملات دھرنوں سے حل نہیں ہوتے، یہ قانون ساز اسمبلی کا اختیار ہے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں نون لیگ آزاد کشمیر کی ترقی کے لیے پرعزم ہے، تحریک آزادی کشمیر تکمیل پاکستان کی تحریک قرار۔ بنوں میں سیکیورٹی فورسز کی مشترکہ کارروائیاں، 24 گھنٹے میں 24 خارجی دہشت گرد ہلاک۔ ترجمان فوج کے مطابق مارے گئے خارج متعدد دہشت گرد کارروائیوں اور معصوم شہریوں کے قتل میں ملوث رہے، بڑی تعداد میں اسلحہ بھی برآمد۔ انتخابات سے پہلے قوانین میں اصلاحات ہوں گی، الیکشن کمیشن نے ریفارمز کمیٹی قائم کر دی، شفاف الیکشن اور ضروری ترامیم پر تجاویز دے گی، سیاسی جماعتوں سے بھی صلاح مشورے ہوں گے۔ جون میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 64.9 کروڑ ڈالر رہا، گزشتہ سال 22 کروڑ ڈالر فاضل تھا۔ ہفتہ وار مہنگائی میں 1.4% اضافہ، ایک ہفتے میں 27 اشیاء مہنگی ہوئیں، آٹا، آلو، پیاز، چکن، گیس، پیٹرولیم مصنوعات اور لکڑی سمیت دیگر اشیاء شامل۔ اکاڑا میں بیوی کے چھوڑ جانے پر شوہر دل برداشتہ، عارف نے 2 کمسن بچوں سمیت خودکشی کر لی، زہریلی گولیاں کھانے سے تینوں اسپتال میں دم توڑ گئے۔ گجرات میں غیرت کے نام پر بہن قتل، دونوں بھائی گرفتار، سمرا اغوا سے بازیابی کے بعد بھائی کے گھر پر تھی، واقعہ تھانہ ٹانڈا کی حدود میں پیش آیا۔ لاہور میں طالبہ کی خودکشی کی وجہ سامنے آ گئی، پولیس کے مطابق نعیمہ بی بی بہت حساس طبیعت کی مالک تھی، اضافی جیب خرچ نہ ملنے اور ڈانٹ ڈپٹ پر انتہائی قدم اٹھائے۔ لاہور میں غیر ملکی خواتین زیادتی کیس، عدالت نے ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا، رضا ڈار، سکندر خان اور ساجد خان شامل، ملزمان کے خلاف تھانہ ڈیفنس سی میں مقدمہ درج۔ ملک میں مونسون کے پہلے سپیل کی دستک، پنجاب اور بالائی علاقوں میں کل سے بادل جم کر برسیں گے، گلگت کشمیر، کے پی، اسلام آباد اور پنجاب کے کئی شہروں میں 25 جولائی تک گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی، شمالی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ، تھر پارکر میں 20 سے 24 جولائی تک برسات کا امکان۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں بارش اور سیلاب، خاتون سمیت 2 افراد ریلے میں بہہ کر ہلاک ہو گئے، حادثات کمفرٹ اور یوولڈی میں پیش آئے، متاثرہ علاقوں سے 230 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا، مزید بارش کی پیش گوئی۔ پنجاب حکومت کا اپنی چھت محفوظ چھت پروگرام، وزیر اعلیٰ نے ڈیجیٹل پورٹل لانچ کر دیا، مریم نواز نے کہا 2 لاکھ خاندان اپنے گھر منتقل ہو چکے، پروگرام کہنا کے شہید بچوں سے منسوخ کر دیا۔ مریم نواز کا سانجھی سبزی منصوبہ، مظفر گڑھ میں سبزیوں کی کاشت، عوام کو مفت سبزی ملے گی۔ اینڈی برنم برطانیہ کے نئے وزیر اعظم ہوں گے، لیبر پارٹی کا سربراہ منتخب کر لیا گیا، برنم غزہ کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، وہ اسرائیلی جنگ اور یہودی بستیوں کی تعمیر کے سخت مخالف بھی ہیں، کہا آگے بڑھانے کے لیے تیار ہیں، بزنس فرینڈلی وزیر اعظم بنوں گا، سیاسی تناؤ کم کرنے کی کوشش کروں گا۔ The People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data
in history. 2020 کے الیکشن میں چین نے مداخلت کی، 22 کروڑ ووٹرز کا ڈیٹا چوری کیا، صدر ٹرمپ کا الزام، کہا چین چاہتا تھا ہم الیکشن ہار جائیں، تحقیقات اور فوجداری مقدمات درج کرنے کی ہدایت۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ویزا قوانین سخت کر دیے، غیر ملکی طلبہ کو زیادہ سے زیادہ 4 سال کا ویزا ملے گا، تعلیم مکمل ہونے کے بعد امریکہ چھوڑنے کے لیے 30 دن ملیں گے، صحافیوں پر بھی پابندی، چینی صحافیوں کے لیے ویزے کی مدت صرف 90 روز، دیگر غیر ملکی صحافیوں کے لیے 240 دن مقرر۔ اینٹی ڈوپنگ کوڈ کی خلاف ورزی، محمد نواز نے اعتراف کر لیا، کرکٹر کی معطلی ختم، آئی سی سی نے 3 ماہ کی سزا دی تھی، محمد نواز نے کہا بہتر کارکردگی کے لیے ممنوع اشیاء استعمال نہیں کی۔ اور گلگت بلتستان کی حسین وادی اسکردو میں مانتھل بدھا راک 8ویں صدی کی بدھ مت کی نشاندہی پر بلیٹن میں شامل ہے خصوصی رپورٹ۔